نہیں ہے۔ داستان علی احمد صابر پاک میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سرکار امام جعفر صادق، ان کے نام سے کونڈا کی نیاز ہوتی ہے ہمارے یہاں خستے پر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک دن خواب دیکھا۔ خواب میں نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کے بغل میں حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ تشریف فرما ہے، اور مخدومہ فاطمہ کے گھر میں بغل میں گھر کے سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری فیملی حضور کے گھر کی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور کی ازواج امہات المومنین ہیں، حضور کی شہزادیاں شہزادگان، حضور کے تمام تر اقربا متوسرین جو فیملی ممبر تھے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں لیکن امام حسن نہیں تھے، امام حسین نہیں تھے۔ مخدومہ فاطمہ اپنے ابو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کے قریب پکڑ کے بیٹھی تھیں، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں سناٹا تھا، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، لگ رہا تھا یہ محفل کربلا کے واقعے کے بعد ہو رہی ہو۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میری ماں، میری دادی، میری جدہ یعنی امام حسن حسین کی ماں مخدومہ فاطمہ نے اپنے ابو کا جبہ شریف چوم کر کے ایک سوال کیا، کہا اے میرے ابو، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی سوال کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی نے مجھ سے کہا آقا میرے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا امام حسن اور ایک کا نام تھا امام حسین۔ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں ابو میرے ایک بیٹے کو حسن کو آپ کی امت کے منافقین نے زہر دے کے مارا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیسے مارا تھا؟ شہید کیا تھا امام حسن کو، جو زہر دیا تھا ظالم نے حضور کے لاڈلے بیٹے امام حسن کو، وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ مغرب کی اذان کے بعد آپ گھر میں آئے تو اندر سے جو خون کی الٹی ہو رہی تھی اس میں کلیجے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ مخدومہ زینب آ گئیں، آپ کی بہن تھی، بولے بھائی تجھے کیا ہوا؟ روشنی کی چراغ جلایا تو دیکھا تو گوشت کی بوٹیاں الٹی کے ساتھ باہر پڑی ہوئی ہیں، رونے لگیں، بولے بھائی تجھے کسی نے زہر دیا؟ امام حسن نے کہا کہ میری بہن کسی نے مجھے زہر دے دیا ہے اور میرا بچنا بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ تو حضور کی بیٹی مخدومہ زینب نے اپنے بھائی امام حسن سے کہا میرے بھائی بد دعا کر دے، بد دعا کر دے، بد دعا کر دے۔ تو امام حسن نے کہا اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو آمین کہے گی؟ تو مخدومہ زینب نے کہا بالکل کہوں گی، نسلیں مٹا دوں گی اس ظالم کی جس نے میرے بھائی کو شہید کرنے کا ارادہ بنایا۔ تو امام حسن معلوم ہے شہید ہونے والے ہیں، جسم کے اندر کی بوٹیاں کٹ کٹ کے باہر آ گئی، فرمایا بہن اپنے ہاتھوں کو اٹھا۔ امام حسن حسین کی بہن مخدومہ زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو امام حسن نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے۔ مخدومہ زینب کے ہاتھ گر گئے زمین پر، بولے نہ میرے بھائی نہ، بولے میری بہن آمین کہے۔ بولے تو نے یہ کہاں سے سیکھا؟ امام حسن رو کے بولے یہی مجھے نانا نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یہ حضور کے گھر والوں کا کردار تھا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور میرے دادا نبیوں کے سردار تشریف فرما، میری جدہ مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں ابو میرا بیٹا حسن تھا، میں نے اسے دودھ پلایا تھا، بہت محبت سے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، مار دیا آپ کی امت کے ایک منافق نے زہر دے کر کے۔ حضور میرے بیٹے حسن کی بڑی یاد آتی ہے۔ ایک میرا بیٹا حسین تھا جس کو 3 دن تک بھوکا پیاسا میدان کربلا میں یزیدیوں نے دوڑا دوڑا کے بھوکا پیاسا شہید کیا ہے۔ مخدومہ فاطمہ رو کے بولی ابو جیسے یہ اور بہنیں عورتیں اپنے بچوں کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں، میں بھی اپنے بچوں کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سرکار کہاں سے لاؤں؟ آخر میرے دونوں بیٹوں کو جان سے مار دیا ظالموں نے۔ سرکار اور بچیاں عورتیں گھٹنوں کے بل دوڑتے ہوئے ہنستے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہیں، میں کہاں سے دیکھوں؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں حضور رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گرے نا، حضور کی داڑھی شریف پر گئے، حضور رونے لگے۔ حضور کو روتا ہوا دیکھا تو پوری فیملی رونے لگی۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں سناٹے کا عالم تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے آنسوؤں کے بیچ میں حضور کی دونوں ران مبارک جسے آپ جانگ کہتے ہیں، جانگ دائیں بائیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے داہنی جانگ مبارک پر اور بائیں جانگ یعنی دائیں اور بائیں دونوں ران مبارک پر 2 پھول جیسے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔
امام جعفر صادق کہتے ہیں میں بھی رو رہا تھا، لیکن میں آگے گیا، میں آگے جا کر کے میں نے کہا آقا میرا ایک سوال ہے۔ حضور فرماتے ہیں جعفر تیرا سوال کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے کہا آقا میری امی جان نے ابھی سوال کیا ہے، میرے حسن حسین کا بدل چاہیے، مجھے حسن حسین کا بدل چاہیے۔ بیٹے بھائی اولاد نہیں ہوتی تو بگ بازار سے گڑیا خرید کر کے لاتی اور اسے اپنے سینے سے لگا کے یہ بہنیں سوتی ہیں اور دعا مانگتی اے میرے مولا اس ڈپلیکیٹ کو اوریجنلٹی میں تبدیل فرما دے، اللہ ان کی گود کو غوث پاک کے نام کے صدقے میں بھر دے، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ تو ظاہر سی بات ہے مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں آقا وہ مجھے اپنے بچوں کا بدل چاہیے، کہاں سے پاؤں، کس کو دیکھوں کہ جس کو دیکھ کے حسن کی یاد آئے، حسین کی یاد آئے۔ اتنے میں امام جعفر صادق پہنچ گئے، بولے آقا میری ماں نے سوال کیا، میری دادی نے سوال کیا، وہ جواب آپ نے ابھی نہیں دیا، میرا الگ سے ایک سوال ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ حضور فرماتے تیرے سوال کیا ہے؟ تو سرکار امام جعفر صادق فرماتے آقا آپ کے دونوں ران پر جانگ پر جو پھول جیسے بچے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ نام میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، میں جن کا نام دینے والا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے بائیں ران پر بیٹھا ہے یہ شہزادہ جب یہ پیدا ہوگا تو دنیا اسی کو شہنشاہ کلیر شریف سرکار صابر پاک کے نام سے یاد کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا اسی کو کلیر کا بادشاہ کہے گی۔ اور بولے حضور یہ جو دائیں ران پر بیٹھا ہے وہ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان کے بیٹے ہیں امام باقر، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم جو یہ 7ویں امام، وہ 6ویں وہ 5ویں، اور غوث پاک کب کے بزرگ ہیں؟ بعد کے۔ وہ کہتے ہیں جو میں نے پوچھا حضور سے یہ دائیں ران پر جو بیٹھا یہ کون ہے؟ تو حضور فرماتے جب یہ میرے دائیں ران پر بیٹھنے والا میرا شہزادہ پیدا ہوگا تو دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد رکھے گی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے آقا ہے میرے جعفر میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا ہے مجھے حسن کا بدلہ چاہیے، حسین کا بدلہ چاہیے، یعنی حسن کا روپ چاہیے، حسن کا کردار مجھے دیکھنا، کس کو دیکھوں؟ تو آج اللہ نے میری بیٹی کے ان دونوں بیٹوں کا صدقہ اتار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا صابر ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے، میری بیٹی فاطمہ حسن حسین مانگ رہی ہے، تو اللہ نے حسن حسین کا بدل عبد القادر اور صابر پاک کی صورت میں دے دیا۔ کہتے وہ کیسے؟ تو میرے آقا غوث پاک کا ایک ٹائٹل ہے محی الدین۔ کیا ٹائٹل ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے حی، حی بڑے ہیں سے حی، اس کا مطلب زندگی دینے والا، اسی سے بنا محی الدین، دین کو زندگی دینے والا۔ حضور غوث پاک کا ٹائٹل ہے محی الدین، دین کو زندگی دینے والا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر کے دادا حسن کو، میرے بیٹے لاڈلے کو مدینے کے منافقین نے زہر دے کے یہ سوچ کے مار دیا حسن کو زہر دوں گا حسن کا منہ بند ہو جائے گا، حسن مر جائے گا تو دین حسن دین مصطفیٰ مر جائے گا۔ ان کو کیا پتا تھا حسن کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں اللہ ایک بیٹا ایسا پیدا کرے گا جس کا ٹائٹل ہی محی الدین ہو جائے گا، جس کا لقب ہی محی الدین ہو جائے گا۔ اے میرے بیٹے جعفر میری بیٹی فاطمہ نے مجھ سے پوچھا ہے ابو مجھے حسین کا بدل چاہیے، حسین جیسا چاہیے، حسین کی شبیہ تصویر سایہ عکس چاہیے۔ تو اے میرے بیٹے جعفر سن، میرے بیٹے حسین کو 3 دن تک میدان کربلا میں لوگوں نے بھوکا پیاسا رکھ کے دوڑا دوڑا کے شہید کیا ہے۔ ان کے بھتیجے یعنی امام حسن کے بیٹے یہ بھی ہوئے، ان کے بھتیجے میرے صابر نے 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑ کر کے کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا رہے گا اے دنیا والوں دیکھ لو 12 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے صابر زندہ رہ سکتا ہے تو 3 دن میں حسین کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ اللہ 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 اللہ، یہ شان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلوں میں سے ایک لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ امام جعفر صادق کی محفل میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔